यूपी का बदनाम ज़माना और हमेशा कंट्रोवर्सी क्रिएट करने वाला वसीम रिजवी लोगों के जज्बात को भड़काने की कोशिश की और वो नाकाम हो गया। फिर उसने दूसरी वीडियो बनाई। आइए समझते हैं क्या है इस वीडियो में, और आपको ये भी बताएंगे कि दुनिया भर के मुसलमान इस दरीदा देहनी पर क्या कहते हैं। मिल्ली तंजीमों और मुख्तलिफ मुस्लिम स्कूल ऑफ थॉट्स का इस पर क्या रिएक्शन है, खुद वसीम रिजवी के सगे भाई क्या कहते हैं। दारुल उलूम देवबंद, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, मुस्लिम मजलिस मुशावरत, जमाते इस्लामी हिंद, जमीयत अहले हदीस, ऑल इंडिया मिल्ली कौंसिल, ऑल इंडिया शिया वक्फ बोर्ड समेत मौलाना सज्जाद नोमानी, मौलाना वली रहमानी, माहिर कानून डॉक्टर फैज़ान मुस्तफ़ा और प्रोफेसर ताहिर महमूद और दीगर दानिशवरान और इंटेलेक्चुअल क्या कहते हैं और क्या है उनका रुख, उन्होंने क्या कुछ कहा है, सब कुछ बताएंगे। पहले वसीम रिजवी के भाई की ये वीडियो देखिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं एक ऐलान कर रहा हूँ कि सैयद वसीम रिजवी से हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है। मैं उनका भाई हूँ छोटा, न मेरी माँ का है, न मेरे भाई का है, न मेरी बहन का, किसी का कोई ताल्लुक़ नहीं है उनसे। वो पागल हो गए हैं, मजनून हो गए हैं। वो जो समझ में आते हैं वो करते हैं। न वो नमाज न रोज़ा कुछ करते नहीं, न उनको दीन न इस्लाम से कोई मतलब है, इसलिए वो इस तरह की बातें बोलते हैं। जो दीन और इस्लाम से जुड़ा होता है उसके दिल में खौफ होता है, वो इस तरह की बातें बोल ही नहीं सकता। वो किसी के इशारों पे ये सब बातें बोल रहे हैं। कौन उनसे कहला रहा है, कौन पॉलिटिक्स कर रहा है, ये मैं इसमें नहीं पढ़ना चाहता। लेकिन बहरहाल मेरा उनसे ताल्लुकात 3 साल से कुछ नहीं है। मैं हूं काशिफ हसन और आप देख रहे हैं मिल्लत टाइम्स। इस मसले पर दारुल उलूम देवबंद के मुफ्ती अबुल कासिम नोमानी ने कहा, कुरान करीम में तब्दीली का इल्ज़ाम एक बुहतान अजीम है। कुरान में आज तक किसी किस्म की कोई तगय्युर व तबद्दुल न हुआ है और न ही इसमें किसी किस्म की अदना तरीन तब्दीली की गुंजाइश है। कुरान करीम पूरी दुनिया के लिए अमन व इंसानियत और खैर व हिदायत का पैगंबर है। ऐसे नापाक अनासिर और सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए किस हद तक भी गिर सकते हैं वो हम देख रहे हैं, और इसलिए ऐसे अफराद का नाम लेने से भी गुरेज करना चाहिए और इस बात का ख़ास ख्याल रखना चाहिए कि बावजूद इसके कि यह मामला हर ईमान वालों के लिए हद दर्जा तकलीफ़ दे और अज़ियतनाक है, लेकिन इस वक्त सब्र व तहम्मुल से काम लें और इश्ताल अंगेज़ी से बचकर इस किस्म की मज़मूम कोशिशों को बिल्कुल नाकाम बना दिया जाए। मुस्लिम मजलिस मुशावरत के सदर जनाब नवेद हामिद ने कहा, कुरान से आयात को निकालने के मुतालिक सुप्रीम कोर्ट में रट इंतहाई मज़मूम हरकत है और ये शरंगेज़ी शोहरत पाने की मज़मूम ख्वाहिश पर मबनी है। वसीम रिजवी ने मुशावरत को भी कुरान से मुतालिक हफ़वात भेजा था, लेकिन उसे काबिल तवज्जो नहीं समझा गया। ज़रूरत इस बात की है कि सब्र व तहम्मुल से काम लेते हुए मुत्तहिदा कोशिश इस सिमत में की जाए। मिल्ली कौंसिल ने प्रेस रिलीज़ जारी करते हुए कहा कि वसीम रिजवी के ज़रिए कुरान करीम की 26 आयतों को हज़फ करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में PIL फाइल करना एक बदबख्ताना अमल है। वसीम रिजवी के ख़िलाफ़ रियासती व मरकज़ी हुकूमत से कौंसिल ने मुतालबा किया है कि अमन व कानून के हवाले से इस पर ताज़ीरात हिंद की दफ़ात लगाकर गिरफ़्तार किया जाए और उसे कैफ़र किरदार तक पहुँचाया जाए। मिल्ली कौंसिल के जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर मोहम्मद मंजूर आलम ने कहा कि वसीम रिजवी यूपी का एक बदनाम ज़माना शख्स है। माजी में भी इसने अपने ज़ाती मफादात के लिए बड़ी घिनौनी हरकतें की हैं, जिनकी इत्तलाआत अखबारात की शह सुर्खियाँ बनती रही हैं। अब भी इसने कुरान मजीद के सिलसिले में नई शरअंगेज़ी करते हुए सुप्रीम कोर्ट में रट दाखिल की है। ऐसा शख्स जो खुद अपने समाज और अक़ीदा शीयत से खारिज किया जा चुका हो, अब उसने इस्लाम दुश्मन अनासिर से ओछी हिमायत हासिल करने की सबील ढूंढ निकाली है। कौंसिल ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से मुतालबा किया है कि अदालत इसका सो मोटो नोटिस ले और रट दायर करने वाले के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे,
کیونکہ اس شخص کی حرکت سے نہ صرف ہندوستان بلکہ عالمی سطح پر نفرت اور بدامنی پھیلنے کا غیر معمولی اندیشہ ہے۔ ممبئی میں ایک متحدہ پلیٹ فارم بھی بنایا گیا جہاں شیعہ عالم دین ظہیر عباس رضوی نے کہا کہ وسیم رضوی کی مذموم حرکت معاف نہیں کی جا سکتی۔ شیعہ عالم دین ظہیر عباس رضوی آل انڈیا شیعہ وقف بورڈ کے نائب صدر ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ یہ ملت اسلامیہ کا مسئلہ ہے جسے ہم متحدہ پلیٹ فارم سے حل کریں گے۔ مولانا عبدالجلیل انصاری نمائندہ صوبائی جمعیت اہل حدیث نے کہا کہ ہم متحدہ پلیٹ فارم کی تائید کرتے ہیں اور وسیم رضوی کے خلاف ہر طرح کی کوشش میں ساتھ دیں گے۔ عبدالحسیب بھاٹگر صدر جماعت اسلامی ہند ممبئی شہر نے کہا کہ قرآن کی عظمت کو جو ٹھیس پہنچانا چاہیں گے وہ خود ذلیل و خوار ہو کر رہ جائیں گے۔ مشتعل ہونے کی بالکل ضرورت نہیں ہے کیونکہ قانونی طور پر اس کا مقابلہ کیا جائے گا۔ یہ صرف FIR کی حد تک محدود نہیں ہے بلکہ خاطی کو آخری انجام کی طرف پہنچایا جائے گا۔ بڑے عالم دین مولانا سجاد نعمانی نے کہا کہ جب ملک میں کسان آندولن کامیاب رخ پر چل رہا ہے اور وہ تمام لوگ جو کسی نہ کسی طرح بھاجپا کو سپورٹ کرتے تھے اب وہ دور ہو رہے ہیں اور اپنی غلطیوں کا سرے عام اعتراف بھی کر رہے ہیں، ایسے میں مدعے کو کنورٹ کرنا بہت ضروری ہو گیا تھا۔ چنانچہ اس طرح کا بیان سامنے آیا تاکہ جذبات برانگیختہ ہوں، لیکن مسلمان اب پولیٹیکلی اویئر ہو گئے ہیں اور وہ ناکام ہو جائیں گے۔ اسی طرح میں یہ بھی اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ دیش کے جو اصلی بنیادی مسائل ہیں ان سے متعلق اپنی گفتگو رکھیے اور ایسے لوگوں کو اپنی گفتگو میں بالکل ویلو نہ دیجیے، ان کو اپنی گفتگو میں نہ لائیے۔ جنرل سیکریٹری آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ مولانا ولی رحمانی نے کہا کہ قرآن کریم رہتی دنیا تک باقی رہے گا۔ وسیم رضوی کا عمل صرف پبلسٹی حاصل کرنے کا ایک اسٹنٹ ہے اور ایسے سیاسی مفادات حاصل کرنے کی غرض سے ہے جو بالکل ذاتی پیورلی نوعیت کے ہیں۔ ماہر قانون ڈاکٹر فیضان مصطفیٰ نے کہا کہ یہ معاملہ اسی وقت کورٹ میں ایڈمٹ ہو سکتا ہے جب اس کیس میں کسی قسم کا پبلک انٹرسٹ موجود ہو، لیکن یہ صاف دکھ رہا ہے کہ یہ چیپ اور مذموم حرکت خود کے بچاؤ کے لیے کیا جا رہا ہے۔ پروفیسر طاہر محمود نے کہا کہ قرآن پاک سے متعلق عدالت عظمیٰ سے رجوع کرنا ایک سنگین جرم ہے۔ پروفیسر طاہر محمود نے بتایا کہ 1984 میں مسلمانوں کی مقدس کتاب کے خلاف کلکتہ ہائی کورٹ میں اسی قسم کا ایک کیس درج کیا گیا تھا جسے عدالت نے خارج کر دیا۔ فرقہ وارانہ فتنہ انگیزی کی یہ بدترین کوشش خود تعزیرات ہند کی دفعات A53 اور 295 کے تحت سنگین جرم کے زمرے میں شمار ہوتا ہے۔ لکھنؤ میں رومی گیٹ پر بھی شیعہ سنی مسلمان بڑی تعداد میں جمع ہوئے اور اس مذموم حرکت کے خلاف صدائے احتجاج بلند کی۔ آپ تصویر میں یہ بھیڑ دیکھ سکتے ہیں۔ کچھ تجزیہ نگار اور دانشور اس مذموم حرکت کی اصل وجہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ملک میں ہندو مسلم تانڈو نفرت اور فسادات کے نتیجے میں مسلم اسکول آف تھاٹ کے درمیان دوریاں سمٹ رہی ہیں۔ اس میں شیعہ سنی بریلوی بھی ہیں جو ایک دوسرے کے قریب آنے لگے ہیں۔ خاص طور پر شیعہ سنی مسلمان ایک دوسرے کے ہمدرد ہونے لگے ہیں۔ یہ وہ کامیابی ہے جس کا نتیجہ آگے چل کر بہت پوزیٹیو ہو سکتا ہے، اور یہی وہ اصل وجہ ہے جو سنگھ کو کھلنے لگی ہے اور اس کے پیٹ میں درد شروع ہو گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب وسیم رضوی 26 آیتوں والے PIL سے ناکام ہو گیا تو اس نے اصل اختلاف کو ہوا دینے کی کوشش کی۔ اس نے اپنی دوسری ویڈیو میں شیعوں کو ابھارا کہ تم کیسے ان سنیوں کا ساتھ دے سکتے ہو جبکہ تمہارے یہاں یہ اختلافات موجود ہیں۔ دیکھیے اس کی یہ ویڈیو۔ بڑے شرم کی بات ہے، شیعہ مولویوں سے ہم توجہ فرما رہے ہیں، شیعہ مولویوں کی ہم توجہ چاہتے، بڑے شرم کی بات ہے۔ آج تم ان شہزادی کے قاتلوں کی پیروکاری کر رہے ہو، آج تم ان ظالموں کی پیروکاری کر رہے ہو جنہوں نے شہزادی کے گھر میں آگ بھی لگائی ہے، شہزادی کی ملکیت بھی چھینی ہے، آج ان کی پیروی کر رہے ہو۔ قرآن مجید
کے سلسلے میں میں نے بات کیا کہہ دی؟ آپ نے ہماری زبان کاٹنے کے لیے، ہمارا گردن کاٹنے کے لیے، ہم کو اسلام سے بے دخل کرنے کے لیے تماموں فتوے دے دیے۔ آج ہمارے شیعہ بھائی زیادہ تعداد میں جوشیلے ہو گئے ہیں اور وہ زیادہ تعداد میں آگے بڑھ رہے ہیں۔ ان کو کیا نہیں معلوم کہ کس کی پیروکاری میں جا رہے ہو؟ عمر، ابو بکر، عثمان کی پیروکاری میں جا رہے ہو۔ جس پر تمہارا عقیدہ لعنت بھیجنے کا ہے، تم اس کی پیروکاری میں جا رہے ہو۔ قرآن تو ایک آڑ کی بات ہے۔ اس پی آئی ایل کے پیچھے ایک دوسری وجہ بھی ہے، وہ ہے وسیم رضوی پر سی بی آئی کا ہنٹر۔ کیس کی تفتیش ابھی جاری ہے۔ نومبر 2020 کو سی بی آئی نے وسیم رضوی پر کیس درج کیا تھا۔ وہ کیس کیا تھا انلیگل سیل اینڈ پرچیز وقف پراپرٹیز۔ اس کو لے کر وسیم رضوی پر شیعہ وقف بورڈ کے چیئرمین رہتے ہوئے جو پراپرٹی کے غبن کا اور خرد برد کا بڑے پیمانے پر معاملہ ہے، اس آروپ کے ساتھ وسیم رضوی کے کردار کی جانچ خود سی بی آئی کر رہی ہے اور اس پر سی بی آئی کا ہنٹر پڑنے والا ہے۔ ایسے میں وسیم رضوی کچھ بھی کر سکتا ہے۔ اب آئیے سمجھتے ہیں وسیم رضوی نے جو پی آئی ایل سپریم کورٹ میں فائل کیا ہے اس کی قانونی حیثیت کیا ہے۔ تو سمجھ لیجئے اس کی کوئی بھی قانونی حیثیت نہیں ہے، بلکہ مذہبی کتاب چاہے وہ جس بھی سمودائے اور سماج سے تعلق رکھتی ہو، سپریم کورٹ کا یہ ادھیکار ہی نہیں ہے کہ اس میں کسی قسم کی تبدیلی کرے۔ ہندوؤں کی مذہبی کتاب منوسمرتی جو ایک منووادی سنسکرتی اور وچار دھارا پر آدھارت ہے، دلتوں اور بڑے بڑے قانون دانوں کی طرف سے سینکڑوں بار پی آئی ایل فائل کی گئی، بلکہ جس نے ہندوستان کا قانون مرتب کیا، بھیم راؤ امبیڈکر، اس نے منوسمرتی کو جلایا بھی لیکن تبدیلی نہ کرا سکے۔ وسیم رضوی کا پی آئی ایل ابھی تو کورٹ میں ایڈمٹ بھی نہیں کیا گیا، وہ رجسٹرار کے پاس ہے۔ اگر یہ ہیئرنگ ہوئی بھی تو سپریم کورٹ کے سامنے پہلا سوال یہ ہوگا کہ کیا یہ پبلک انٹرسٹ میں آتا بھی ہے یا نہیں۔ سوال یہ ہے جس پر سی بی آئی کی جانچ چل رہی ہو، جو اپنی چیپ اور مذموم مقاصد کے لیے پوری کمیونٹی میں بدامنی پھیلانا چاہتا ہو، یہ پبلک انٹرسٹ میں کیسے آ سکتا ہے؟ یہ پی آئی ایل اسی وقت خارج ہو جائے گا۔ ملت ٹائمز کو آپ کی ضرورت ہے، ہماری آپ مالی مدد کریں۔ ہر مہینے صرف 100 روپے اور 1 سال کے لیے 1 سال صرف 1000 روپے۔ رقم بھیجنے کے لیے یہاں دیے گئے فون پے، گوگل پے اور پے ٹی ایم نمبر کا استعمال کر سکتے ہیں۔